صدیقی صاحب، اس عید پہ نا بہت ساری سیڈ نیوز آئی ہیں. عید سے پہلے ہی ڈچ کوٹ میں ایک باپ نے اپنی 4 سالہ بیٹی کو مار دیا عید کے کپڑے مانگنے پر. نوشہر و فیروز میں ایک 16 سالہ لڑکے نے خودکشی کر لی، عید کی شاپنگ نہیں کر سکا. سوسائٹی میں بڑی فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے. اور دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں سٹاک مارکیٹ نے 70,000 کی نفسیاتی حد عبور کر لی. ہضم نہیں ہو رہی بات مجھے. آپ پلیز ایکسپلین کریں گے استاد محترم؟ طلحہ زتوئی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جو ابتدائی کلمات کہے ہیں اس میں بہت تمام باتیں بالکل حقیقت پسندانہ ہیں، اور عوام کو جو تکالیف ہیں یہ ہو سکتی ہیں اس کی بالکل صحیح ترجمانی کی ہے. اب میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ 2023 اور 2024 کا یہ جو فائنینشیل ایئر ہے، اس میں پاکستان کی معیشت کی شرح نمو انتہائی سست رہی، اوسطاً 0.75% سالانہ. لیکن مہنگائی کی شرح جو ہے بہت زیادہ اونچی رہی. لیکن جو چیز حیران کن ہے، اور یہ میں آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں، بہت حیران کن ہے کہ مالی سال کیلنڈر ایئر 2022، کیلنڈر ایئر 2023 اور 2024 کے یہ 3.5 مہینے، اس میں پاکستان کے طاقتور طبقوں نے اور پاکستان میں بینکوں نے، جن کی اکثریت مالکان غیر ملکی ہے، انہوں نے بے تحاشا دولت کمائی ہے. اور اس کی پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ اتنے مختصر مدت میں اتنی زبردست پیسہ کمایا ہو. یہ آفیشیل ریکارڈ پر ہے. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو کوئی آدمی چیلنج نہیں کر سکتا. تو یہ اتنی شرمناک بات ہے کہ غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. عالمی بینک چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جناب 40% اس ملک کی آبادی جو ہے وہ غریب ہے، اور 1 کروڑ لوگ مزید جو ہیں وہ بے روزگار، وہ غریب کے نیچے جانے کا خدشہ ہے. اور چونکہ معیشت گرو نہیں کر رہی، روزگار نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ غربت تو بڑی ہے، بے روزگاری بھی بڑھی ہے، اور جو ہے مہنگائی بے تحاشا بڑھی ہے. تو جو ابھی آپ نے ایک تکلیف دہ 1-2 واقعات بتائے، وہ اصل میں یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے جو اب کروڑوں غریب عوام ہیں وہ اپنے مستقبل سے مایوس ہو چکے ہیں. وہ اپنے بچوں کے اگلی نسل کے مستقبل سے مایوس ہو چکے ہیں، اور انہیں جو ہے کوئی بہتری کی امید نہیں ہے. نفسیاتی مسائل ان کے جنم لے چکے ہیں. گھر پہ مار پیٹ کے بعد خودکشی اور اس قسم کی چیزوں کی بھی، اور اسٹریٹ کرائمز کی بھی تو عادتیں آ رہی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسپریشن کی ہیں، لوگ مایوسی کی ہیں، بددلی کی ہیں، احساس محرومی کی ہیں. اور یہ تمام چیزیں معیشت کے لیے خطرہ تو ہیں ہی، سلامتی کے لیے خطرہ ہے. اگر کسی قوم کی بڑی آبادی کا بڑا حصہ، وہ بھی ایسا ملک جو آبادی کے لحاظ سے 5واں دنیا کا بڑا ملک ہے، اگر اس کی بڑی آبادی جو ہے اپنے مستقبل سے، اپنے بچوں کے مستقبل سے مایوس ہو جائے، تو سلامتی کے لیے جو خطرہ ہے اس کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اور یہ بہت سنگین بات ہے. اس لیے میڈیا نوٹس لے، حکومت نوٹس لے، افواج پاکستان کو نوٹس لینا ہوگا کہ وہ قربانیاں دے رہے ہیں، پولیس قربانیاں دے رہی، عوام قربانیاں دے رہے ہیں دہشت گردی کے لیے. لیکن یہ نئی جنگ ہم جیتیں گے اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ مایوس ہیں، اور اقتصادی دہشت گردی عوام کے ساتھ ہو رہی ہے. تو جب تک یہ احساس آپ پروگراموں کے ذریعے آپ عوام کو نہیں بتائیں گے. لیکن میں معذرت کے ساتھ، میڈیا بھی اس وقت 90% ٹائم جو ہے وہ سیاستدانوں کی تقریریں بیل ہوئی نہیں ہوئی، کل کیا ہوگا، 10% جو ٹائم ہے وہ ان مسائل پہ جاتا ہے. حالانکہ الٹا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک الٹا ہوگا تو عوام میں بیداری آئے گی، جو کہ نہیں ہے. ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا.